السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے فضیزہ کا. آج اور ابھی بات کریں گے دو رائے میں حسین حقانی کیس میں نئی پیش رفت, سابق وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کیا جانے والا خط منظر عام پر. دوسرے حصے میں بات ہوگی مغرب میں بڑھتی دہشت گردی کی کارروائیاں, لندن پارلیمنٹ حملے کی ذمہ داری داعش سے قبول کر لی, اور آخر میں بات کریں گے آج سے سپاٹ فکسنگ کیس کے حوالے سے پی سی بی کی تفتیش کا آغاز, شرجیل خان کے خلاف چارج شیٹ جاری. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حسین نے یہ کہا ہے, نہ اس کو یہ رائٹ تھا کہ کسی کو ویزا دے سکے. امریکن ایمبیسی میں سفیر کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس کو سکرامبل کرتے ہیں ویزاز کو. فصیح بھائی, یہ آپ کی پسندیدہ لبرل جماعت کیا کر رہی ہے؟ اب ثابت یہ ہو گیا کہ واقعی میں سویلین قیادت کی منظوری کے بعد حسین حقانی صاحب جو تب ایمبیسڈر تھے آپ کے واشنگٹن میں, انہوں نے پھر اس طرح ٹھپے پہ ٹھپا کیا امریکیوں کے ویزوں پہ. تو یہ تو ٹورزم کا فروغ تھا, تم لوگ غلط سمجھتے ہو. نہیں, ویسے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارا ڈرامہ ہے پاکستان کا, اس کے 70 ایپیسوڈ بھی پورے ہو گئے ہیں, لیکن جو اسکرپٹ رائٹر ہے ایک دم اتنا ڈرامہ ڈال دیا ہے, اتنے پلاٹس کر دیے ہیں. کاظمی صاحب کو رہا کر دیا, وہاں شرجیل میمن کو تنگ کر رہے ہیں. فصیح بھائی, آپ لوگ ہزاروں ویزا ایشو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اسکرپٹ رائٹرز اور تیسرے امپائرز اور انگلیوں کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہ بات سنیں, آپ نے ایک تو ٹورزم کی فروغ کی بات کی, لیکن مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اور باقی جگہیں جہاں یہ آپ کے سارے کانٹریکٹر چڑھ دوڑ رہے تھے, ادھر کوئی اس طرح کی ٹورزم کا سکوپ فی الحال نہیں ہے. تو جواہرات ہے وہاں, بہت سی چیزیں ہیں. جی, اس طرح کی تو چیزیں ہیں. انڈیانا جونز ٹائپ لوگ وہاں بہت پسند آتے ہیں. یہ تھرل سیکرز ہیں, ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سابق وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہے. مجھے پتا ہے آپ اسکرپٹ رائٹنگ کی بات کریں گے, تو اس لیے میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں, باقی پاکستانیوں کو بھی ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں. اسکرپٹ رائٹر اس میں صرف اور صرف نرگس سیٹھی ہیں, جو پرنسپل سیکریٹری اس وقت آپ کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی. فصیح بھائی, آپ کی اجازت کے ساتھ اگر میں یہ آپریٹو پیرا پڑھ دوں تاکہ بس کلیئرٹی ہو جائے سب کو, پلیز. بالکل. اچھا. The Prime Minister یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب has been pleased to decide that the ambassador in Washington یعنی حسین حقانی صاحب will be empowered with immediate effect to issue visas valid up to 1 year without the embassy having to refer each such aforementioned visa application. یعنی اپلیکیشنز جاسوسوں, کانٹریکٹروں اور ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کے. تو اس پہ کیا اب ہم کلیئرٹی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پالیسی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے آپ کی فورن پالیسی تباہ و برباد ہو گئی؟ میں تو ویسے بہت خوش ہوں, انگریزی بہت خوبصورت لکھی ہے اس میں, یہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. لیکن دیکھیں, ایک چیز ہے, یہ بات صحیح ہے, اس میں کافی کچھ غلط ہوا ہے. جب آپ میمو گیٹ بھی دیکھیں, جو میمو گیٹ کا جو سینٹرل چیز ہے کہ آپ کسی بیرونی پاور کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا آرمی چیف کون ہوگا, آپ کا ایجنسی چیف کون ہوگا, یہ واقعی میں ایک بڑا مسئلہ تھا. اینڈ اس کا ایک ڈیفینیٹلی وہ ایک کرائم تھا. لیکن ایک چیز ہے, دیکھیں, یہ جو ہم نے اس پہ کر دیا ہے, اگر آپ پی 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 کا ڈیفینس دیکھیں, ایک بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے الیکشن ایئرنگ ہو رہے ہیں, آپ نے پھر الزامات ڈال دیے ہیں. تو جب وہ مشرف کا حوالہ دیتے ہیں, جب انہوں نے ایک پورا بیس دے دیا ان کو, شمسی ایئر بیس دیا, جو بیس پی 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 کے زمانے میں پی 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 کے ڈائریکشنز پہ بند کر دیا گیا تھا. اب مشرف بھی ایک پولیٹیشین ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے, تو اگر آپ اسے ایون ہینڈڈ کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا. جیسے گیلانی کہہ رہے ہیں, وہ اس بات میں وزن ہے کہ 2002 سے 2017 تک جو پالیسی ہے, جو غلطیاں ہیں, سب کو ایک ساتھ لے آئیں, ایک پارلیمنٹری کمیٹی بٹائیں, آپ دیکھیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک اتنا کلوز ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے 2002 کے بعد, اس وقت ہمیں تو یہ شک تھا کہ جو کارگو ٹرمنلز ہیں اس میں امریکہ آ رہے ہیں, نہ پاسپورٹ سائن ہو رہے ہیں, نہ سٹیمپ ہو رہے ہیں. اگر ہم وہ اتحاد دیکھ لیں, وہ جو ان کی فائنینسنگ تھی, اور جب آپ 2008 اور 13 کی ہماری معیشت کا حال دیکھتے, تو ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ تو تھا. تو کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ بس ایک کنٹینیویشن تھی جو پہلے ہو رہی تھی؟
نہیں دیکھیں، اگر کنٹینیویشن ہو بھی رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں بطور ایک شہری کے کہ اگر آپ نے کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے تو یہ پالیسی کی جو شروعات تھے اور سب سے جو اس کے کروسیو اور منفی قسم کے اثرات تھے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بالکل شروع ہوئے، ان کا آغاز ہوا. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے، اور یہ ہم کچھ سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب آپ نے غلطی کی تو آپ کہتے ہیں ہاں لیکن میرے پہلے جو تھا، مجھ سے پہلے جو تھا اس کو آپ دیکھیں، اس کو پہلے آپ کٹہرے میں کھڑے کریں یا اس کی آپ برائیاں دیکھیں، بد اخلاقیاں دیکھیں. تو جب گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشنیئرنگ ہو رہی ہے اور پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کیا نہیں ہے. اچھا جب وہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ سب کچھ شروع ہوا تھا، وہ تب بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈاکیومنٹ ہم نے اس کو منظور نہیں کیا، یہ نرگس سیٹھی کی ڈاکیومنٹ نہیں ہے. تو جب آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب خود اس طرح کی آتھرائزیشن نہیں کر سکتے تھے، میرے خیال سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ نہ صرف کچھ غلط ہوا ہے، اس پہ ایک انکوائری بٹھانی چاہیے. اور دوسرا فصیح بھائی، آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چھوٹا سا یہ اسٹور میں ٹی کپ ہے اور اس پہ زیادہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اپنے خورشید شاہ صاحب نے اس کو ان صاحب کو غدار قرار دے دیا، جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی تاریخ سامنے رکھتے ہوئے میرے لیے ایک بہت عجیب مجھے قدم لگا. لیکن ریمنڈ ڈیوس کا جو قصہ تھا وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں 3 آپ کی پاکستانی جانیں بھی چلی گئیں، اور آپ نے ایک دیت اور وائسرائے جان کیری کی خوشی کی قیمت ان سب کو معاف کر دیا اور ریمنڈ ڈیوس جیسے درندے کو واپس بھی بھیج دیا. تو اس پہ ہم احتساب کی بات نہیں کرتے، ہم اس سے آگے جا کے کسی انکوائری کی بات نہیں کرتے، ہم بس انہی چٹھیوں پہ اور الیکشنیئرنگ اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے بہانوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ہے، لیکن اگر آپ ریمنڈ ڈیوس کے کیس دیکھ لیں، اگر ہم اکارڈنگ ٹو دا لا دیکھ لیں، جس لاز انہوں نے اپلائی کیا، انہوں نے کمپنسیشن دیا، فیملیز نے معاف کر دیا، فیملیز بھی میرے خیال میں کچھ ان میں سے امریکہ سیٹل ہو گئے. تو ایک لحاظ سے ہمیں تو برا لگا، لیکن ان فیملیوں میں کچھوں نے خودکشی کر لی. اچھا جی آپ کہہ رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ میں مانتا ہوں کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے جو بھی ہے، ایک فیملی اس میں میرے خیال میں ان کو نہیں ملی کوئی کمپنسیشن. لیکن جس لحاظ سے جو لا اپلائی کیا تھا اس کیس میں ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پھر آپ ریفارم کریں. اگر پرابلم یہ ہے کہ اس میں اللیگیلٹی جو تھی ہمارے لا کے جو سسٹم ہے، بات اچھی نہیں ہے لیکن قتل تو معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو گیا کہ وہ کچھ آپ کے قوانین ہیں جن میں کچھ اس طرح کی فیسٹس ہیں جن کو میرے خیال سے دیکھنا چاہیے. اس میں نیت بھی ہے، اس میں فساد فی الارض بھی ہے، جس کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں تو دیت کی بات بیچ میں آتی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں سمجھتا ہوں نہ صرف سویلین کی عادت اس کی ذمہ دار ہے، لیکن خصوصی طور پہ عسکری کی عادت. میں ایک چیز بتا دوں، اس وقت ریمنڈ ڈیوس کیس میں یہ کم از کم ایک جوائنٹ ڈیسیجن مجھے نظر آیا تھا، یہ کوئی یونیلیٹرل گورنمنٹ کی ڈیسیجن نہیں تھی. انہوں نے لارجر انٹرسٹ دیکھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب آدمی پاکستان میں خراب ہی ہوتا ہے، بالکل خراب ہوتا ہے، اور اس میں عسکری قیادت کا بھی اتنا ہی ہاتھ تھا جتنا سویلین قیادت کا ہاتھ تھا. خیر اس پہ میرے خیال سے وقفہ لیں گے اور بات اس پہ بھی کریں گے. آصف زرداری صاحب نے کچھ دلچسپ باتیں کی نیب کے چیئرمین کے بارے میں جو اب وائرل ہو چکا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. سابق صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے فرمایا کہ جو ان کے سفیر تھے واشنگٹن میں حسین حقانی صاحب، ان کی اپنی کوئی آتھرائزیشن نہیں تھی کہ وہ امریکی ایجنٹوں کو اس طرح کے ویزا ایشو کریں. لیکن ساتھ میں آصف زرداری صاحب نے ایک اور بات کی چیئرمین نیب کے متعلق اور کسی اور کے متعلق. سنیے گا ہمارے ساتھ. ہم تو چلے یہ کہتے ہیں کہ بائسڈ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، آپ کے سامنے گرا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ. تو یہ بھول جاتے ہیں نا. میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں، ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کی کیسز بنوائے. یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا جن کے بال ہی نہیں خراب ہوتے.
اچھا فصیح بھائی، جو مجھے چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو عام طور پر اتنے ہسمکھ ظاہر ہوتے ہیں، وہ حامد میر صاحب کے انٹرویوز پہ اتنے یہ بالی ووڈ کے نیتا جی کیوں بن جاتے ہیں؟ اب آپ اگر سابق صدر ہیں تو آپ اس طرح کی کیوں باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ میرے پیروں میں گرے ہیں اور چیئرمین نائب کی اتنی ہمت کیا ہے، مجال کیا ہے، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ ویسے حامد میر کو داد دینی چاہیے، زرداری کو صحیح نانا پاٹیکر بنا دیا تھا اس کیس میں. لیکن اگر آپ نے گاڈ فادر بھی دیکھو تو گاڈ فادر میں بھی وہ کہتا ہے وہ سلیپ وتھ دی فشز، یہ بھی یہی بیسکلی یہی کام کر رہا تھا. لیکن اگر وہ پورا انٹرویو بھی دیکھ لیں، انہوں نے ویسے ڈائلاگ بہت مارے تھے. اچھا، اس کے علاوہ حقانی کے بارے میں بھی آپ سن لیتے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، فلاسفر آف واشنگٹن. اور پھر ایک بات یہ بھی کہہ دی تھی کہ اب تو وہ کسی اور ملک کا سفیر ہے. خیر یہ غلط بات ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب کا خود پڑھ لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اور آدمی کو جس نے کتابیں لکھی ہیں اس طرح کی تجزیہ کیا ہے، اس کو اگر انٹلیکچوئل بننے کا حق نہیں ہے تو پتہ نہیں کس کو ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا فصیح بھائی کہ جو ایک چیز جو ثابت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ چیئرمین نیب کو کوئی حیثیت نہیں اکرو کرتی دیتی. اور وہ اسی لیے کیونکہ ایک تو یہ جو اپوائنٹمنٹ کا سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے کہ جو آپ کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ پھر مشاورت کریں گے آپ کے لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ اور اس کے بعد چیئرمین نیب کو تقرر کریں گے. عام طور پر تو ہم نے یہی دیکھا چیئرمین نیب اسی طرح کا متقرر ہوتا ہے جو کسی پہ اس طرح کی کارروائی نہیں کر پاتا. اور ساتھ میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا ہمت، اس کی کیا مجال، تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عام طور پر اس طرح کے ادارے جن کو آزاد ہونا چاہیے اور منصفانہ ہونا چاہیے، آپ ان کو کتنی زیادہ حیثیت اکارڈ کرتے ہیں. میرے لیے یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ ہمارے ایک سابق صدر چیئرمین نیب کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں. اٹ شوز اے ویری ویری لو اوپینین. ویسے میں نے تو اس بات کو اگنور کی تھی، اس لیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں جو باتیں یہ کرتے رہتے ہیں سارے سیاستدان، جو بھی ایسے انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، شک و شبہات تو وہ ہمیشہ ظاہر کرتے ہی رہتے ہیں اور کبھی زیادہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کم کہہ دیتے ہیں. جو یہ سسٹم ہے، ویسے یہ سسٹم ہمیں آئی ایگری کہ اس کیس میں لگ یہی رہا ہے کہ انفیکچوئل ہے، لیکن اس سسٹم کو ہم خراب نہ کریں. جو مشاورت کرتے ہیں حکومت اور اس کو کیوں نہ خراب کریں؟ 1.5 سال 2 سال میں جب الیکشنز ہو جائیں گے، نہیں تو پی ٹی آئی ہوگی، کیا پتہ وہ حکومت میں ہو یا وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائے. کم از کم یہ سسٹم ایسا ہے کہ ایک آپشن ہے کہ یہ بہتری کی طرف جا سکتے. چلیں تو آپ اس بات پہ اتفاق کر سکتے ہیں فصیح بھائی، اس بات پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں کہ اگر یہ نظام ہی قائم رہے کہ دونوں کی مشاورت کے نتیجے میں اس طرح کا چیئرمین نائب تقرر ہو، تو شاید ان کو اچھی نیت سے تقرر کرنا چاہیے اور بے انتہا کمزور آدمیوں کو یا بے انتہا پولیٹیسائزڈ آدمیوں کو اس پوائنٹ پہ نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے، اس پوسٹ پہ. وہ تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سسٹم میں کم از کم جو اس حکومت اور پچھلی حکومت میں لگ یہی رہا ہے کہ ایک کمپرومائز آئی ہے، ایک جو وہ کہتے ہیں ڈی فینگنگ وہ ہوا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں ہسٹری آف کیسز کو، وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں، چودھری نثار بھی کہتے ہیں میرے پاس بھرپور ایویڈنس ہے، میں نکال لوں. تو اگر آپ منسٹر آف انٹیریئر ہے تو آپ کا کام ہی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت آئے، آپ یہ تو نہیں دیکھتے کہ سیاست پہ کیا اثر پڑتی ہے، آپ کو وہ چلانا ہوتا ہے. لیکن اس لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ جب بھی کیس نکل آتا ہے وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے اکثر پرسیو کیا جاتا ہے. تو جب تک یہ نہیں ٹھیک ہوتا، میرے خیال میں یہ تو صرف نیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہرگز نہیں نیب کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. اب آپ نے جس طرح بات کی، حامد سعید کاظمی صاحب جو ملوث تھے حج اسکیم میں، ان کا اب اکوٹل کی اب خبر سب تک پہنچ گئی ہے. شرجیل انعام میمن کی خبر سب تک پہنچ گئی ہے. جو اوگرا اسکیم تھا، اوگرا اسکیم کا بھی نتیجہ ہمیں اس طرح ثابت نہیں ہوا. جو باقی آپ کے سارے بڑے بڑے اسکیم تھے، جو راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف کیس بنا ہوا ہے، جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیس بنا ہوا ہے، وہ آخرکار صرف کیس ہی بنے ہوئے ہیں. تو ضرور یہ ایک شک و شبہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں ان کو کام واقعی میں کرنا نہیں دیا جا رہا.
اور ساتھ میں کہ اگر آپ نے اس کو اسی طرح پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے نظر کے تھرو دیکھنا ہے، جس طرح زرداری صاحب نے فرمایا کہ جی لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، اگر وہ واقعی میں آپ پہ کیس کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے آپ کو کہ لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے. شاید یہی اچھا ہو کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اگر سابق صدروں اور سابق وزیر اعظموں کے خلاف جا رہا ہے، لیکن ان کا نتیجہ کچھ نہیں ہو پاتا. تو یہ اگر آپ اس طرح کی بنیادی اصلاحات نہیں کر سکتے تو پھر لوگ اسی طرح کہنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا پیناما کیس کے تھرو آؤٹ، کہ ہمارے ادارے بنیادی طور پر کمزور ہیں اور خود مختار ہرگز نہیں ہیں. تو ویسے ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری ہسٹری میں تھے، جب بھی کسی بیوروکریٹ کو کورٹس بلا لیتی ہے اور پھر ان کو ذرا جھاڑتی ہے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ صرف ہمارے عدالتی نظام دیکھ لیں، جتنا بیک لاگ ہے، جتنا وہ، کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو بیوروکریٹ ہے وہ ان سے پوچھیں کہ کتنا آپ نے کتنا نظام کو ٹھیک کیا ہے، جتنا آپ کے پاس پاورز ہیں، جتنے آپ کے پاس وہ ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 8-10 سال نہیں 20-30 سال دیکھ لیں تو یہی جو پولیٹیسائزیشن جو کیسز کے تھرو ہوتا ہے، جو پرسیوئنس آف کیس ہوتا ہے اور پھر وہ کیس کے پیچھے جو ہٹ جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب تک میرے خیال میں 2-3 اور ہم ٹرمز نہ دیکھیں یہ سلولی ٹھیک ہوگا. تھوڑا بہت ہمیں قبول کرنا پڑے گا، لیکن جتنی اسکروٹنی ہم دے سکتے ہیں وہ فائدہ مند ہوگا. اور پہلے میرے خیال سے اقدامات ہوں گے کہ آپ شاید اپنے استغاثہ کو ریٹرین کریں اور کچھ ایسے آپ تحفظات کریں کہ جو آپ کی تمام ثبوت ہے وہ ہر 5 کو آگ نہ لگ جائے، تباہ و برباد نہ ہو جائے، جو عموماً ہمیں ان کیسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. خیر، اگلے حصے میں بات کریں گے بیرونی معاملات پر لندن شہر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی، اور پھر اس کے جواب میں کیا لاہ عمل طے ہوا. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ بات ہوگی. مغرب میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی. لندن پارلیمنٹ میں جو حملہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی. تو جو بات ہو رہی تھی فصیح بھائی، میں یہ کہوں گا اور یہ مجھے کافی عجیب لگتا ہے کہ اس بار آپ نے دیکھا کہ ایسے حملے کے بعد جو رپورٹنگ تھی وہ نہ صرف ذمہ دارانہ تھی لیکن منصفانہ بھی تھی. آپ نے شروع ہوتے ساتھ ہی یہ نہیں کہا کہ جی یہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جی شاید مسلمان ہیں اس طرح ہیں، آپ نے بس ان کو ایک دہشت گرد قرار دیا. اور جو ڈسکرپشن آپ نے یوز کی وہ یہ تھی کہ جی برٹش بورن، یعنی آپ انگلستان میں ہی، برطانیہ میں ہی آپ پیدا ہوئے، اور کوئی اس کے علاوہ اس طرح کے ایڈورس انفیرنسز آدمی کو نہیں ڈرا کرنے چاہیے. ویسے ایک چیز ہے، اس دفعہ جب میں نے بھی دیکھا تھا میں کافی امپریس ہوا تھا کہ ایک لحاظ سے جو برٹش میڈیا ہے انہوں نے یہی، آپ نے جو بات کی ہے کہ جب انہوں نے کہا برٹش بورن، وہ اس لیے بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں آپ ریفیوجیز پہ ایک دم نہ ڈالتے ہیں. اور یہ ایک اچھی اگزامپل بھی ہے جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی اگر ہم کسی چیز پہ بلیم ڈالیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے ریفیوجیز پہ بھی بہت کچھ ڈالا، لیکن اس لحاظ سے انگلینڈ نے اور ان کی میڈیا نے کافی رسپانسبلٹی دکھائی. دوسری بات یہ بھی کہ اگر آپ دیکھیں کسی نے یہ لکھا تھا کہ امریکہ میڈیا جب برطانوی میڈیا کو فالو کرتی ہے وہ بہت کنفیوز ہو جاتی ہے. ایک دم انہوں نے نہ مسلمانوں پہ ڈال دیا، نہ انہوں نے وہ تھریٹ بڑھا چڑھا کے پیش کیا، انہوں نے انتظار کیا، وہ چیز سمجھا دیا. ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں امریکہ اور انگلینڈ میں، ایک ڈر سا آج کل پاکستانیوں میں آ جاتا ہے، مجھ میں خود آ جاتا ہے کہ کاش یہ آدمی پاکستانی نہ ہو، کاش یہ کہیں پاکستان کسی وزٹ کے لیے نہ آیا ہو. اور یہ ایک میرے خیال میں ایک کیفیت ہے جو ہم پہلے اس میں کبھی نہیں محسوس کرتے تھے 10-15 سال پہلے، لیکن اب یہ جو بڑھ گیا ہے. اور اس پرٹیکولر کیس میں میرے خیال میں ایک اور چیز جو سیکھنے کا ہے جو وہ یہ ہے کہ ایک نیس فرانس میں بھی یہ ہوا تھا کہ یہ گاڑیوں کا استعمال کرنا، چوریوں کا استعمال کرنا، یہ خاص کر انگلینڈ میں ریفلیکشن ہے کہ کم از کم انہوں نے یہ جو اسلحہ اس کو کنٹرول کیا ہے. لیکن اسلحہ والے نقطے سے پہلے فصیح بھائی آپ نے شروع میں ایک بہت دلچسپ بات کی، اس کیفیت کی،
اس سوچ کی کہ جب بھی آپ اس طرح کا بین الاقوامی طور پہ ایک حملے کا ایک خبر آتی ہے آپ کو، تو جو پاکستانی شہری ہوتا ہے اس کو جو پہلے جو اس طرح کا تاثر یا تعصب اس کو کہنا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی پاکستانی ایسی چیز میں ملوث ہو۔ تو یہ ہمیں کیا چیز بتاتی ہے اس میں؟ یہ میرے خیال سے یہ ہے کہ کچھ ایسے آپ کے انٹرنیشنل ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں جو پاکستانی شہری تھا اس میں ملوث ضرور تھا، اور اس پہ پھر جو بعد میں کارروائی ہوئی تھی وہ بھی واپس آپ ٹریس کر سکتے تھے کہ جی شاید شمالی وزیرستان میں یا کسی اور علاقے میں اس طرح کی ٹریننگ ہوئی تھی۔ تو اس سوچ سے میرے خیال سے ایک تو جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے بنیادی مقاصد ہیں جو آپ پچھلے کچھ سالوں سے حل نہیں کر رہے۔ نہیں بالکل، اور ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ لنڈن کو دیکھ لیں جی، ایک لحاظ سے دوسری چیز جو بہت مجھے خاص طور پہ اچھا محسوس ہوا وہ یہ تھا کہ میئر لنڈن کا مسلمان ہے، وہ پاکستانی اوریجن کا ہے، اور اس لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ شوق میں ہوتے ہیں وہ اکثر جو ان کے سب سے بدترین انسٹنکٹس ہیں وہ نکل کے آتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور وہ آئی ایم شور انگلینڈ میں ہوا ہوگا لیکن اس لیول تک نہیں ہوا، اور یہ بھی ایک چیز ہے جسے میرے خیال میں ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، اور جس گریس کے ساتھ صادق خان نے بھی میڈیا کے ساتھ بات کی، اگر آپ نے دیکھا ہو ٹرمپ کے بیٹے نے ایک ذرا بہت تنقیدی اور ایک نہایت ہی غلط ٹویٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے بالکل اگنور کر دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کم از کم ایک چیز جو اس سے نکل آتی ہے، اگر آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ابھی بم بلاسٹ کا جو آگ ہے وہ بجھا نہیں اور آپ نے بتا دیا کہ فلانے نے کر دیا ہے، اور وہ آپ پہ شک بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ کیسے ہے، لیکن اگر یہ تحمل ہو، یہ انتظار ہو، تو اس لحاظ سے ہم ذرا بہتر ڈیل کر سکتے ہیں ان چیزوں۔ میرے خیال سے ان کے جو ایس او پیز جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہیں تو انتہائی ذمہ دارانہ، اور جس طرح آپ نے بات کی ایک خاص بدنیتی نمایاں ہوتی ہے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے حملہ کر دیا صادق خان پہ کہ جو واحد غیر مسلمان شہر کا مسلمان ناظم ہے اس پہ آپ اس طرح جو اٹیکس کر رہے تھے، واقعی میں جواب میں ان کا رویہ میرے خیال سے ایگزیمپلری تھا۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ حالانکہ ہم بات کرتے ہیں اس کیفیت کی، تو جب آگے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آدمی جو تھا وہ پھر بھی انگلستان میں پیدا ہوا تھا، انگلستان میں بڑا ہوا تھا، اس کے جو تعصب تھے، جو اس کی سوچ تھی، وہ انگلستان نے ہی اس کو جنم دیا، تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بیرونی معاشروں کا بھی یہ ایک طرح کا فرض ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو اسیمولیٹ کریں، ان کو لائیں، اپنے معاشرے کا ایک پلر بنائیں، اور جو کچھ اس میں اسٹرکچرل تفریق کی جاتی ہے اس کو بھی ہٹائے جائیں۔ آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں جس طرح کے وہ اس طرح کی گلاس سیلنگز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو تفریق کی جاتی ہے وہ بے تحاشا ہے اس طرح کی اقلیتوں کے خلاف۔ نہیں یہ بات تو صحیح ہے، یہ جو ایک ڈس افیکشن ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ میری پیدائش ٹھیک نہیں ہے یا میرے ماں باپ کی تعلیم اس لیول کی نہیں ہے، ایک کلاس سٹرکچر تو انگلینڈ میں ضرور ہے۔ ایک اور چیز ہے جو میرے خیال میں ہم شاید اتنا، جسے اگین پاکستان اور برطانیہ کسی حد تک ایک ہے، کہ برطانیہ نے بھی بہت عرصہ جو یہ ہیٹ سپیچ ہے، جو یہ اگر آپ دیکھیں جس لیول کا انہوں نے لوگوں کو چھوڑے تھے، یہ جو ان کے بھی مساجد میں کچھ دہشت گرد سمپتھائزنگ لوگ تھے اور بہت عرصہ رہے، اور یہ جو مٹیریل ہے ایک پورا جنریشن کو افیکٹ کیا ہے، جس طرح ہم نے بھی پاکستان میں چھوڑا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری جنریشن جو ہے جس کی ایک لیننگ ہے، سمپتھی ہے، اور اب جو ہے برطانیہ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس پہ ذرا زیادہ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں فصیح بھائی، کیونکہ انجم چودھری، بالکل انجم چودھری جو میرے خیال سے درندہ آدمی تھا، لیکن خیر آخری کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے، جو آپ نے پچھلا نقطہ اٹھایا تھا کہ کیونکہ یہاں ایک خاص طرح کی پابندی ہے ہتھیاروں پہ، تو آپ نے دیکھا کہ جو کیجولٹیز تھیں وہ خیر صرف تو نہیں، صرف کہنا ہی نہیں چاہیے، آخرکار 4 جانیں گئیں، لیکن 4 تک تھیں۔ اگر آپ یہاں دیکھ لیں تو جس طرح کے ہتھیاروں کی طرف ریاست کی طرف سے ایک رویہ ہے، اس پہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کچھ ایسے وزراء ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے لائسنسز بانٹے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے۔ تو اس سوچ میں میرے خیال سے تبدیلی کی سخت ضرورت ہے۔
بالکل. یہ مجھے ویسے یاد ہے 90s میں نواز شریف نے ایک ہتھیاروں کے خلاف ڈی ویپنائزیشن ڈرائیو کی تھی, اور اگر مجھے صحیح یاد ہو مجھے ایک افسوس ہوا کہ کے پی سے کوئی 4 لوگوں نے ہتھیار دیے تھے, جس میں سے ایک بندہ تھا جو میرے خیال میں کوئی 80 سال کا تھا, اور جو اس نے گن دیا تھا وہ کوئی 1916 والا تھا. ٹھیک, بالکل. اس میں میرے خیال سے کے پی کو بھی خصوصی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اس ہتھیار کو ثقافت کا ایک حصہ بنا لیا ہے تو اس میں جواب میں کیا لاہ عمل ہونا چاہیے. خیر, اگلے حصے میں کریں گے اسپاٹ فکسنگ. جلدی سے ایک بات, جی لاسٹ ورڈ فیضی بھائی. سوری, ایک بات آخری میں کہہ دوں. یہ بات ویسے یہ جنہوں نے پھیلائی ہے, یہ ہمارے کلچر میں لوگوں نے پھیلائی ہے, لیکن ہمارے پاس ہتھیار ہمیشہ سے نہیں تھی. ٹھیک ہے, چاقو یہ اور چیزیں, یہ تلوار ضرور تھے. یہ جو گنز اور یہ چیزیں یہ ماڈرن انوینشن ہے, یہ ہم نے ویسے ہی جوڑ دیا اس کے ساتھ, ہم اس کے بغیر بھی چل سکتے. نہیں بالکل, میں اتفاق کرتا ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا قسم کا تعصب پھیلایا گیا کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ تو اس ثقافت کا ایک بنیادی حصہ ہیں, تو ڈی ویپنائزیشن ہرگز ہو ہی نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے. خیر, اگلے حصے میں اب بات کریں گے جو اسپاٹ فکسنگ کے خلاف تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے اور پی سی بی اور ایف آئی اے کے بیچ جو ایک کنسیشن ہوئی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج سے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے پی سی بی کی تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے اور شرجیل خان کے خلاف چارج شیٹ جاری ہو چکی ہے. فصیح بھائی, آپ ایک سابق ہمارے چیمپئن بھی ہیں, ہاکی ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں. آپ کے دور میں بھی اسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگے تھے, تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ طرح کے بلیڈنگ ہارٹ لبرلز ہیں, اور میں اب مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ میں ان لبرلز میں اب انضمام الحق صاحب کو بھی شامل کروں گا جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو سارے پلیئرز ہیں, ایک طرف آپ اس طرح کی کڑی انکوائری جاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی زیرو ٹالرنس, ہم پی سی بی کے تمام افسران, پی ایس ایل کے تمام افسران سے سن رہے ہیں زیرو ٹالرنس, کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. دوسری طرف آپ اور انضمام الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر محمد عامر کھیل سکتے ہیں تو سلمان بٹ صاحب کیوں نہیں کھیل سکتے. تو بقول سہیل وڑائچ صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ویسے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو کرکٹ کے اسپاٹ فکسنگ کا بیانیہ ہے اس میں 2 ایکسٹریم اینڈز ہیں. وہاں انضمام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہے کہ بہت لبرل ہو گئے ہیں ایک دم سے, اور پھر میاداد ہے جو کہہ رہے ہیں پھانسی دیں. ہاں, لیکن ایک چیز ہے, انضمام بات تو صحیح کر رہے ہیں. میرے خیال میں جب ہم نے عامر کو واپس لیا تھا وہ اس بیسس پہ لیا تھا, اور یہ میرا شک ہے, میں کرکٹ پہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ یہ کوئی مجھے نہیں ہوتا ہے ونس ان اے لائف ٹائم ٹیلنٹ ہے یہ, اگر ہم نے کھو دیا یہ تو ہمیں جتوائے گا کوئی اگلے 5-10 سال, تو اسے واپس اندر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح تھی کہ اس نے جرم کیا تھا, اس نے سزا بھی کاٹ لی, لیکن یہ جو سوال یہ اٹھا رہے ہیں انضمام بھی بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان لڑکوں کو انہوں نے سزا بھی کاٹ لی, اب نکل گئے ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو واپس لے آئیں. اور پرابلم یہی ہے, وہی ہے جو پچھلے اس میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ پروسیکیوشن کر رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کس بیسس پہ کر رہے ہیں. وہ جو 90s کے کیس میں سب واپس, سب کوئی کوچ ہے, کوئی کیا ہے, کوئی ٹی وی پہ ہوتا ہے, ایک صرف سلیم ملک پتہ نہیں کیوں سب کو برا لگتا ہے, اس غریب کو کسی نے چانس نہیں. لیکن اگر ہم آپ کی بات سنیں تو آپ سلیم ملک کو بھی واپس لے آئیں ٹیم میں. ہاں, اگر وہ ابھی بھی اسپن بولنگ ٹھیک کرتے تو لے. نہیں, مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے فصیح بھائی وہ یہ ہے, اور یہ مجھے بات تھوڑی سی کڑی لگ رہی ہے, وہ اس لیے کیونکہ میں ان اوریجنل ہمدردوں میں سے ضرور شامل ہوں جو کہتا تھا کہ محمد عامر کو واپس آنا چاہیے, کیونکہ 18 یا 19 سال کی عمر میں آپ کی اس طرح کی انٹریپمنٹ ہو جاتی ہے. اگر بس نظام کو غرق کر دیا. نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سلمان بٹ صاحب جو تب کے کپتان تھے وہ اس طرح کے 18 سال یا 19 سال کے لڑکے کو کہیں گے کہ یار میں کر رہا ہوں تمہیں بھی کرنا چاہیے,
اور آپ کا اوریجن اس طرح کا ہو, آپ اس طرح کی خوابیں دیکھ رہے ہیں, اس طرح کی اسپاٹ فکسنگ میں جس طرح کی بڑی بڑی رقمیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, تو انٹریپمنٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن جب انضمام الحق صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر محمد عامر آ سکتے ہیں واپس تو باقیوں کے ساتھ کیوں تفریق کر رہے ہو, تو میری رائے میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے کہ واقعی میں کوئی بندہ اتنا ایکسپینڈیبل نہیں ہے, کوئی بندہ اتنا وسیم اکرم یا وقار یونس نہیں ہے کہ ساری دنیا ہی تبدیل ہو جائے گی اس کے ساتھ. آپ کو اگر ایک مثال قائم کرنی ہے تو پھر شاید کسی کو نہیں آنا چاہیے واپس. ہاں تو یہی ہمیں اب چوز کرنا ہے, بیکاز آپ نے ایک لحاظ سے پی ایس ایل جو ہے اتنا زبردست برانڈ بننے والا تھا, بن بھی گیا ہے. اس سے جو پلیئرز نکل کے آ رہے ہیں اور لیگ سے بھی لوگ اٹھا رہے ہیں, کاؤنٹی میں اٹھا رہے ہیں. تو اگر یہ اتنا زبردست چل رہا ہے, آپ جب اس قسم کا, اور دیکھیں یہ تو ابھی صرف دوسرا پی ایس ایل ہے, اس میں 4 پلیئر ملوث ہو گئے ہیں. پتہ نہیں اب یہ تو دیکھنا ہوگا کہ واقعی یہ کیا گلٹی ہے یا نہیں, لیکن یہ کافی ایک لحاظ سے بڑا ہے اور ایک موقع بھی ہے پی سی بی کو. اگر یہ لوگ واپس آتے ہیں, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ کے اس طرح کے اثرات نہیں ہیں, جیل میں بیٹھ جائیں 2-3 سال اور واپس آ جائیں اور کھیل لیجئے گا, اور اس بار پکڑے مت جانا. ساتھ میں جس طرح آپ نے افسران کی بات کی, آپ نے پی سی بی اور باقیوں کے افسران کی بھی بات کی, میں کہوں گا فصیح بھائی کہ جو آپ 15-16 آفیشلز کو بھیجتے ہیں ان سارے ٹرپس پہ, جو ان کے ہوٹل لابیز میں بیٹھے ہوتے ہیں, جن کو ان پلیئرز کی مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کبھی ان کو کیوں نہیں انکوائری میں شامل کرتے؟ یہ جو ادارہ ہے جو اتنے زیادہ آدمیوں کو بھیج رہا ہے, کیا یہ اتنے نااہل ہیں یا اتنے اندھے ہیں کہ ان کو اس طرح کی اسپاٹ فکسنگ کی کوئی لہر تک بھی نہیں پہنچی؟ تو میں تو کہتا ہوں سب کو شامل یہ بات تو صحیح ہے, جب آپ اتنے لوگ بیچتے ہیں اور ان کے اگر بالکل ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے, تو اگر آپ ان کو کرمنل کیس میں تو نہیں ڈال سکتے, لیکن شاید آپ کم از کم ان کو نااہلی میں تو ڈال سکتے ہیں, آپ ان کو اس بیسس پہ تو نکال سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک انسینٹیو ہوگا اگر آپ اس قسم کا وہ کر لیں, بیکاز یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بس پلیئر ٹھیک نہیں تھے اور بس ان کو نکال دیا ہے, بائی چانس ہم نے پکڑ لیے اور اب ہم اس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, یہ جو کم از کم بورڈ میں بھی ہے, دیکھنا ہوگا کہ کون تھے کون نہیں تھے اور کیوں نہیں روک سکتے. خیر آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پیمرا کچھ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں پہ بھی بلیک آؤٹ کے ریزولوشن پر عمل درآمد کرتا ہے, تو سلمان بٹ صاحب جیسے بھی لوگ جب اس طرح ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس لیا جائے, مختلف مقاصد دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی تفریق کی جائے, بات بالکل مختلف ہے. جب آپ کپتان ہوتے ہیں تو آپ کی جو حیثیت ہوتی ہے, جس طرح کی آپ کی اہمیت ہوتی ہے, آپ پوری ٹیم کو اس کی ریپیوٹیشن کو آپ فارم کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ایک اور طرح کی ذمہ داری اٹیچ ہو جاتی ہے. جو آپ نے کام کیا وہ میرے خیال سے ہرگز نامناسب تھا, ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پاکستان کی کرکٹ کے مستقبل کے ساتھ, اور انضمام الحق صاحب کو بالکل ریکنسیڈر کرنا چاہیے. خیر آئی تھنک یہ اینڈ والا کنکلوژن تھوڑا سا منفی ہو گیا, سخت آدمی نکلے, بہت سخت. میں یہی چاہ رہا ہوں فصیح بھائی تھوڑی سی اگر لیورٹی آ جائے آخر میں تو لاسٹ ورڈ آپ کا ہوا. ٹھیک ہے, نو دیٹس گریٹ, ٹھیک ہے, ونس اگین پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں امید ہے کہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح بھائی کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.